बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज का मौजू, आज का प्रोग्राम जो है वो हम अगेन रूडन एनक्लेव के हवाले से करने जा रहे हैं। हमारी गुज़िश्ता वीडियोस उनके ऊपर मिक्स एंड मैच जो है वो फ़ीडबैक हम लोगों को मौसूल हुआ। कुछ पॉजिटिव फ़ीडबैक आया, कुछ नेगेटिव फ़ीडबैक आया, और वो प्रोग्राम इस हवाले से था कि रूडन एनक्लेव में तरक्याती कामों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक अहम बात मैं अपने देखने वालों के साथ शेयर करता चलूँ कि नेक्स्ट मंथ में प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन की टीम जो है वो अपने दुबई विज़िट पे होगी, जहाँ पे हम लोगों की मुलाकातें होंगी कुछ अहम लोगों के साथ। कुछ इन्वेस्टमेंट्स फर्दर इनिशिएट होने जा रही हैं जिनको हम वहाँ पे आके अपने इन्वेस्टर्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप भी अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करना चाहें, स्क्रीन पे नंबर मौजूद है जहाँ पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन चूँकि ग्लोबली देखा जाता है तो हमें ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमें फ़ीडबैक जो है वो मौसूल होता है, और हमारे कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारी रिकमेंडेशन, हमारी एडवाइसेस के ऊपर जब इन्वेस्टमेंट्स की तो उनको फ़ायदा हुआ। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन का मकसद भी यही है। अब आ जाते हैं अपने मौजू की जानिब। नाज़रीन, रूडन एनक्लेव में तरक्याती कामों का आगाज़ हुआ, उस हवाले से करंट सिचुएशन क्या है, साथ ही साथ 7 मरले के हवाले से सुनने में आ रहा है कि वो कंप्लीट सोल्ड आउट हो चुका है। हक़ाइक़ क्या हैं, और इसके अलावा रूडन एनक्लेव को एसोसिएट किया जाता था हमेशा से 2 कनाल के फार्म हाउस के साथ। एक सेलिंग ब्रांड था रूडन एनक्लेव का। इन तमाम चीज़ों को हम आज अपने प्रोग्राम में टेक्निकली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या अब वक्त आ चुका है कि रूडन एनक्लेव में मज़ीद बाइंग्स जो हैं वो की जाएं, मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो की जाएं, और तरक्याती कामों की जो रफ्तार थी हवाले से क्या अपडेट्स हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट जनाब काशिफ बुखारी साहब। काशिफ बुखारी साहब, प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। काशिफ साहब, रूडन एनक्लेव हमारा आज का मौजू है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तरक्याती कामों का आगाज़ बाकायदा कंट्री हेड रूडन एनक्लेव जनाब असद साहब की जानिब से उसका ऐलान किया गया था। करंटली ग्राउंड सिचुएशन जो है वो क्या है? बहुत शुक्रिया शाह साहब प्रॉपर्टी सोल्यूशन में वक्त देने का। मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया, आपने अपने इब्तिदाइये में भी किया कि जो कमिटमेंट्स रूडन एनक्लेव की आला इंतज़ामिया की जानिब से लास्ट इवेंट में की गई थी, उनके ऊपर नेक नीयती के साथ और ज़ोर शोर के साथ साइट पे काम जारी है। ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले विज़िट किया, 3 दिन पहले विज़िट किया उसको। वहाँ पे एक बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन का और डेवलपमेंट का आगाज़ कर दिया गया है। पहली चीज़ जो ये है कि सड़क के ऊपर मेन अडयाला रोड के ऊपर जो है वो साइट ऑफिस का क़याम, उसका इफ्तिताह कर दिया गया। आलमोस्ट 3 दिन गुजर चुके हैं, अब काफ़ी हद तक मज़ीद उसका जो काम है वो आगे बढ़ चुका होगा। साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि जिन जिन चीज़ों का यूनिवर्सिटी थी, मस्जिद थी, मेन बुलीवार्ड था, उसके ऊपर भी ऑलरेडी अपनी एक टीम जो है काम कर रही है। एक टीम जो है वो उनकी मेन साइट ऑफिस पे काम कर रही है। तो इसी तरह ये जो डेवलपमेंट की कमिटमेंट्स की गई थी उसके ऊपर काम जारी है। काशिफ साहब, डेवलपमेंट की जो कमिटमेंट्स थी उसके ऊपर काम जारी है, आपने फरमाया, बट रूडन एनक्लेव का जो सेलिंग पॉइंट था रिंग रोड के हवाले से कोई ख़ास अपडेट नहीं है। 25 दिसंबर लास्ट ईयर जब इसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी थी तो उस वक्त मार्केट में एक एप्रिसिएशन जो है वो हम लोग को देखने में नज़र आई, बट अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं हो सका। आफ्टर दैट 23 मार्च सुनने में आ रहा है कि इसके नज़दीक शायद इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है वो हो जाएगी। रिंग रोड के हवाले से करंट अपडेट क्या है? क्यों कि अगर रिंग रोड में ताख़ीर होती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट चक्री रोड के ऊपर एग्जिस्टिंग तमाम सोसाइटीज़ के ऊपर आता है, और साथ के साथ रूडन एनक्लेव पर भी। शहजाद साहब, आपने कहावत सुनी होगी कि देर आए दुरुस्त आए।
اب بات یہ ہے کہ اب جتنے روڈن انکلیو کے یا وہاں پہ جتنی بھی اس ایریے میں سوسائٹیز ہیں ان کے جو انویسٹرز ہیں وہ تو اب جلدی کی تمنا بالکل نہ کریں. جتنا لیٹ ہوگا یہ ان کے اپنے فائدے میں جائے گا. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ لیٹ ہو گیا ہے. جب بھی آپ رنگ روڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پہلے سننے میں آتا کہ NOC ہے, فلانی چیز ہے, فلانے مسائل ہیں, جگہ نہیں ہے, بجٹ نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, اس میں کوئی سیاسی مداخلتیں ہیں, کچھ اس میں نیسپا کے جو بہرحال جو بھی تھا. بہرحال اب جو ہے فائنل تمام قانونی پیچیدگیاں, کاغذی پیچیدگیوں کے بعد جو ایک نوٹس جاری ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹینڈر نوٹس. ٹھیک ہے, ٹینڈر نوٹس جاری ہو چکا ہوا ہے. اس کے بعد اب صرف ایک ہی کام رہ جاتا ہے کہ اس کے اوپر تعمیراتی کام کا آغاز کا افتتاح کرنا, جو کہ امید ہے کہ 23 مارچ کو شروع کر دیا جائے گا. اب ٹینڈر نوٹس جاری ہو چکا ہے. اب خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بہت بڑی کوئی آفت نہ آن پڑے تو یہ ڈیلے ہو سکے. ادروائز الحمدللہ میں ان تمام انویسٹرز کو, ان تمام سوسائٹیز کے مالکان کو, مینجمنٹ کو, ان تمام لوگوں کو جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے, پلاٹس بک ہے, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ٹینڈر نوٹس کے بعد ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈبل نہیں ٹرپل ہونے جا رہی ہے. قاضی صاحب بڑی اہم آپ بات کر رہے ہیں کہ رنگ روڈ جو ہے وہ تعمیراتی کام کے آغاز سے قبل جو سیکنڈ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے وہاں تک پہنچ گئے, یعنی کہ ٹینڈر نوٹس جو ہیں وہ اس کے ایشو ہو چکے ہیں. اس کے بعد بڈنگ ہوگی اور آفٹر دیٹ ٹینڈرز جو ہیں وہ الاٹ کیے جائیں گے ڈفرینٹ کنسٹرکشن کمپنیز کو, اور پھر روڈن انکلیو رنگ روڈ کے اوپر باقاعدہ ترقیاتی کاموں کا آغاز اور رنگ روڈ کی تعمیر جو ہے وہ شروع ہو جائے. میں اشتاق صاحب اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک دفعہ ایک چیز کو ایزیوم کریں کہ ادھر سے رنگ روڈ کا منصوبے کا افتتاح ہوگا اور رنگ روڈ کے اوپر کام جاری اور ساری ہوگا, اور یہاں پہ روڈن انکلیو UPDL کے ساتھ مل کے اپنے مین بولی وارڈ کا اور اپنے جو بلاکس جن کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, جن کی کمٹمنٹس ہو چکی ہیں, ان کی تعمیر جاری ہوگی. تو دونوں جانب جب تعمیر جاری ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تعمیراتی ماحول کا, انویسٹمنٹ کے ماحول کا اور روڈن انکلیو کی جو مارکیٹ کا ماحول ہوگا وہ کس حد تک اوپر جائے گا. بڑی اہم آپ نے بات کی, اور یہ بڑی ایک اسٹرانگ ایکویژن جو ہے وہ کریٹ ہونے جا رہی ہے جس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی روڈن انکلیو کی مارکیٹ کے اوپر پڑنے جا رہا ہے. قاضی صاحب اب آ جاتے ہیں 7 مرلہ پلاٹس کے اوپر. مارکیٹ میں جو اطلاعات آ رہی ہیں, جو خبریں سننے کو مل رہی ہیں 7 مرلے پلاٹس کے حوالے سے کہ وہ کمپلیٹ سولڈ آؤٹ ہیں. قاضی صاحب کیا یہ کوئی رومرز ہیں, کیا یہ کوئی آفیشیل کاسمیٹکس ہیں مارکیٹ کو ہائپ دینے کے لیے, یا حقیقتاً سچویشن جو ہے وہ اسی طرح سے ہے؟ شاہ صاحب آپ حقیقت بالکل, یہ ایک حقیقت ہے کہ 7 مرلے کے جتنے پلاٹس تھے اس کی کیٹیگری, 7 مرلے کی جو کیٹیگری ہے وہ آل سولڈ آؤٹ ہے. ٹھیک ہے, اور جو اس کا 18 لاکھ والی پرائس تھی وہ تو کلوز ہو چکی ہے. اگر آپ کو مارکیٹ میں اویلیبلٹی ہے تو وہ آپ کو 22,50,000 روپے والے پلاٹ کی اویلیبلٹی ہے, جس کی 20% آلموسٹ 4.5 لاکھ روپے بنتی ہے, وہ آپ کو مل سکتا ہے. اور جب بیلٹنگ ہوگی سب سے پہلے 7 مرلہ پلاٹ کی بیلٹنگ ہوگی, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 مرلہ کی جو کیٹیگری ہے اس کی پھر ریسیل ویلیو, اس کی بکنگ ویلیو, اس کی اپنی انویسٹمنٹ کی جو اس کے اوپر جو اون کریٹ ہوگا, جو اس کے اوپر پروفٹ ہوگا, اس کا آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں. قاضی صاحب بڑی اہم آپ نے بات کی, اینڈ آئی وش, میری دعا ہے کہ روڈن انکلیو کے اندر بھی ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو, اور ساتھ ہی ساتھ رنگ روڈ کے اوپر بھی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی کے بعد یہ پروگریسولی کنسٹرکٹ ہو, تاکہ اس ریجن میں جو اربوں روپے کی انویسٹمنٹس ہو چکی ہیں ان کے پازیٹیو ریزلٹس جو ہیں وہ لوگوں تک آنا شروع ہوں. ناظرین یہاں پہ ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ اسکرین کے اوپر نمبر موجود ہے جہاں پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے انویسٹمنٹ کنسلٹنٹس جو ہیں وہ آل دا ٹائم آپ کی ہیلپ کے لیے, آپ کی گائیڈنس کے لیے آن لائن بھی موجود ہیں, اور آپ چاہیں تو ہمارے آفس بھی وزٹ کر سکتے ہیں. قاضی صاحب روڈن انکلیو ایک بہت بڑا برانڈ ان کا 2 کنال فارم ہاؤسز جو مارکیٹ میں جیسے ہی اویلیبل ہوئے پری لانچنگ ریٹ کے اوپر, تو ان کی بائنگ جو ہے وہ بڑی ریپڈلی ہوئی, اور ساتھ ہی ساتھ ری سیل. آپ کرنٹ سچویشن جو ہے وہ روڈن انکلیو کی کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو ان کا برانڈ تھا 2 کنال فارم ہاؤس, کیا وہ اب ختم ہو چکا ہوا ہے, یا اس کی مزید کچھ کیٹیگریز جو ہیں وہ مارکیٹ میں موجود ہیں, اور
پرائس اپڈیٹس کیا ہیں؟ کیا وہ اسی پرانے پرائس کے اوپر اویلیبل ہیں یا نئے پرائس کے اوپر اس کی بکنگز جو ہیں وہ انیشیٹ ہو رہی ہیں؟ شہزاد صاحب، یہ اعزاز یا یہ جو قسمت میں لکھا ہوا ہے ایک اسپیشل پروڈکٹ، وہ روڈن انکلیو میں ہے 2 کنال کا فارم ہاؤس. ٹھیک ہے. یا اس کو آپ تھوڑی سی بڑی ریزیڈنس کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو چھوٹا فارم ہاؤس کہہ سکتے ہیں. ہر بندے کی کیپیسٹی میں 4 یا 8 کنال کا فارم ہاؤس نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر وش ہوتی ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے روڈن انکلیو کی انتظامیہ نے 2 کنال کے فارم ہاؤس کی کٹنگ کی، اور وہ بھی ڈیم ویو کے اوپر. تو آپ ایزیوم کر سکتے ہیں یا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2 کنال کا فارم ہاؤس جو 70 لاکھ روپے کی بکنگ تھی وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے مارکیٹ سے، اس کی بکنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کے بعد 85 لاکھ روپیز کی بکنگ آئی، اس کے بعد اب 1 کروڑ کا ریٹ ہے. تو یہ جو ریٹ کا ڈیفرنس ہے یہ کوئی اتنا لمبے ڈیوریشن کے لیے نہیں ہے. تو یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر ریٹ بھی ویری کر رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ نے 70 کی لانچنگ دی، آپ کو اتنا اچھا اس کا مارکیٹ سے رسپانس ملا، وہ ریٹ ڈیفینیٹلی انکریز ہوئے، پھر انکریز ہوئے. تو جو 2 کنال کا پروڈکٹ ہے روڈن انکلیو کا، وہ انتہائی ایک سیلنگ برانڈ بن چکا ہے، روڈن انکلیو کی پہچان بن چکا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگلے آنے والے کچھ دنوں میں یا ہفتوں میں آپ کو یہ ساری چیزیں 2 کنال کے حوالے سے ریٹ بھلے کچھ بھی ہو تو یہ آپ کو بڑا مشکل سے مارکیٹ سے ملے گا. قائد صاحب، بڑی اچھی خبریں انفیکٹ اگر میں کہوں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ لے کر آئے، اور پراپرٹی کے حوالے سے روڈن انکلیو کی جو سگنیفیکنس ہے اس کو بڑے بہتر انداز میں آپ نے الیبوریٹ کیا. پروگرام پراپرٹی سولوشن کو وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا شو جو روڈن انکلیو کے حوالے سے تھا. گزشتہ ویڈیوز میں کچھ لوگوں نے ہمارے کچھ کامنٹس کیے جن میں کچھ پازیٹیو کامنٹس بھی تھے، کچھ نیگیٹو کامنٹس بھی تھے. بٹ ایک چیز میں کنوے کرنا چاہوں گا کہ پراپرٹی کے اندر جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ بالکل بھی اس طرح سے نہیں ہوتی ہے کہ آپ صبح انویسٹمنٹ کریں اور شام کو آپ کو پروفٹ جو ہے وہ اس کا ملنا شروع ہو جائے. پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ بڑے ٹیمپرامنٹ کا کام ہے. اس کو بڑے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اینالائز کر کے اس کے بعد اس کو انیشیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ہی یہ فروٹفل ثابت ہوتی ہے. سو جن لوگوں نے پراپرٹی میں انویسٹ کیا ہے، سرکمسٹانشل سچویشنز کو دیکھتے ہوئے اگر ان کے پروفٹ میں، ان کے مارجن میں تھوڑا سا ڈیلے ہے تو وہ ڈیلے جلد ختم ہو جائے گا. تھنگس ول بی گڈ. پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ کبھی بھی نقصان کا باعث نہیں ہوتی. اپنے میزبان آغا شہزاد زبیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.